باتیں فضیلت نماز جماعت کے سلسلے میں عرض ہوں گی۔ کل چند باتیں کی ہیں آپ کی خدمت میں۔ نماز جماعت 25 فرادہ نمازوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ ایک نماز جماعت 25 فرادہ نمازوں پر بھی فضیلت اور برتری رکھتی ہے۔ نماز جماعت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اسلامی وحدت متجلی ہو اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اخلاص اور بندگی کے ساتھ اسلامی شان و شوکت بھی نمایاں ہو جائے۔ ایک طرف اخلاص کے ساتھ عبادت ہو، خالص عبادت، دوسری طرف اسلام کی شان و شوکت بھی بیان ہو جائے۔ ہمارے اجتماعات میں شان و شوکت ہے۔ اگر مسلمان اسلامی مقاصد کے لیے اجتماع کریں تو اسلام کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا انسان کو شیطان شکار کر لیتا ہے، اس بھیڑیے کی طرح شکار کرتا ہے جو گلہ سے علیحدہ ہونے والے گوسفند کا شکار کرتا ہے۔ اگر ایک گوسفند، اگر ایک دمبا، اگر ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے، گلے سے الگ ہو جائے، تنہا، اب جب ریوڑ سے جدا ہو جائے تو اس کا چرواہا اور اس کا مالک بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تنہا ہے، آوارہ ہے۔ بھیڑیا کس طرح شکار کرتا ہے؟ کیونکہ تنہا ہے، آرام، چرواہا نہیں ہے، مزاحمت کرنے والا نہیں ہے، تو بڑی آرامش کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اسے شکار کر لیتا ہے۔ لہذا تم گروہ بندی اور اختلاف سے پرہیز کرو اور نماز جماعت اور مومنین کے اجتماعی امور میں شرکت کرو۔ یہ ہدایت ہمیں ملی ہے۔ اگر ہم تنہا رہیں گے، جدا جدا، تو شیطان ہمیں شکار کر لیتا ہے۔ دشمن بھی شکار کر، دشمن وہی شیطان ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، من الجنت والناس، دونوں شیاطین ہیں، گمراہ کرنے والے۔ تنہائی میں شکار کر لیتا ہے۔ آپ اکیلے میں بیٹھ جائیں کمپیوٹر پہ، ممکن ہے شیطان وہی کمپیوٹر کی سکرین پر آپ کو شکار کریں، دبوچیں آپ کو وہیں پہ، مغلوب کر دیں، آپ کو وہیں پہ آلودہ کر لیں، وہیں مبتلا کر لیں۔ کوشش کریں جب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں، چونکہ کمپیوٹر کی فضا اور جب انٹرنیٹ سے متصل ہو تو ایسی فضا ہے کہ بیرونی فضا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں ہر چیز دستیاب ہے، باہر دستیاب نہیں ہے۔ ہر چیز باہر آپ کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، جانا، ہزار مکاریاں کرنا پڑتا ہے۔ وہاں باہر آسانی سے گناہ آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس فضائے مجازی میں، اس انٹرنیٹ کے ذریعے تمام گناہ بالکل ارزان، آسانی سے آپ کے پاس موجود ہے، خالی ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح؟ تو وہاں خلوت میں نہ بیٹھیں کبھی بھی، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں بہت سارے لوگ آ سکتے ہوں، جا سکتے ہوں، بچے آتے ہوں۔ خلوت میں کنٹھی کر کے نہ دیکھیں، شیطان وہاں شکار کر لیتا ہے۔ انفرادی طور پہ جب انسان، شیطان آرام سے کر، جبکہ اجتماع میں آپ کو گناہ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ بعض لوگ آپ جیسے اچھے جوان سوچیں گے بھی نہیں گناہ کے بارے میں۔ لہٰذا کوشش کریں ہمیشہ اجتماع میں رہیں، دوستوں کے ساتھ رہیں، نماز کے لیے دوستوں کے ساتھ، اسکول دوستوں کے ساتھ، اسی طرح بازار جانا ہے ایک دو ساتھی آپ کے ساتھ ہوں تاکہ آپ کی توجہ نہ ہو گناہوں کی طرح۔ اسی طرح سے ہیں عبادت کرنے والے بھی، اگر گھروں میں بیٹھے ہیں سستی آ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا جو ہے وہ، یا پھر نہیں پڑھ لیتا، شیطان شکار کر لیتا ہے۔
تو اجتماع میں آ جائیں. لہذا ہمیں حکم ہے کہ ہم اختلافات سے پرہیز کریں، جماعت میں شرکت کریں اور مومنین کے اجتماعات میں شرکت کریں. دو، لہذا جماعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر رہیں گے اگر ہم اجتماعات میں رہیں گے، یعنی کم سے کم جو ہے ہم گناہوں کی طرف متوجہ ہوں گے. بہت سارے گناہوں سے ہم بچیں گے اگر ہم اجتماع میں رہیں، دوستوں کے ساتھ رہیں، نماز جماعت 5 دفعہ مسجد آتے رہیں، 3 بار دن میں 3 بار 5 نمازوں کے لیے آپ مسجد آتے رہیں، بہت کم گناہ آپ کر سکیں گے. اسی طرح مجالس میں، محافل میں، جمعے میں، اجتماعات میں آپ آتے رہیں گے تو آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ گناہوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے. کچھ تیاریوں میں آپ کا ٹائم نکل جاتا ہے، کچھ آپ وہاں عبادت کرنے میں، کچھ پھر دوستوں کے ساتھ وہاں مل جاتی ہے. تو یہ فائدہ ہے جماعت کا. لہذا تا ان کے شیاطین جن و انس ہمیں کمتر شکار کر سکیں، خدا متعال نے ہمیں جماعت کا حکم دیا. ایک فائدہ یہ. تیسری بات، جو اذان سن کر بغیر کسی عذر کے اس آواز پہ لبیک نہ کہے، یہ آواز جو کہ صدائے الہی ہے، یہ اذان خداوند متعال کی طرف سے آواز ہے، یہ صدائے الہی ہے جو ہمارے کانوں میں آتی ہیں. جو بغیر کی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، عذر شرعی نہیں ہے، پھر بھی لبیک نہ کہیں. لبیک کہنا یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اذان کیوں دی جا رہی ہے، انہیں آپ کو بلا رہے ہیں مسجد میں عبادت کے لیے کہ آ جائیں بھائی یہاں پہ جمع ہو جائیں، اور وقت نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ باقی کام چھوڑ دیں، آپ نماز کی تیاری کریں. اذان اس لیے ہے. تو جو شخص اذان سنے جان بوجھ کر اس صدائے الہی پہ لبیک نہ کہے، اس ندائے الہی کا جواب نہ دے، تو حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز پھر نماز نہیں ہے. اذان ہو گئی اور لبیک نہ کہیں، دیر سے جا کے اپنی مرضی سے سستی مستی گزار کے گھر میں ایک ٹوٹلی نماز پڑھ لیتا ہے. آواز پہ لبیک نہیں کہی ہے اس نے. آواز پہ لبیک کہنا یعنی پھر آپ جب کہیں گے میں حاضر ہوں، حاضر ہو جائیں، جماعت میں حاضر ہو جائیں، تو اس کی نماز پھر نماز ہے. لیکن جو اس وقت نماز نہیں پڑھتا، شرکت نہیں کرتا جماعت میں، اور پھر فرادہ ٹوٹلی، آقا میرے نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہے. نماز پڑھ لی اس نے لیکن اسے ہم نماز نہیں کہتے. عالوے کہتے ہیں یہ نماز ہمیں نہیں چاہیے. اس نماز کا فائدہ نہیں ہے. صدائے الہی پہ لبے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجتماع میں جو خدا کے نام پہ مومنین جمع ہو رہے ہیں جماعت کے وقت، اس پہ اب لبے کہیں اور حاضر ہو جائیں. یہ چوتھی بات. 5ویں بات، جو 40 دن تک نمازیں اس طرح با جماعت ادا کرے کہ امام کی ایک تکبیرۃ الاحرام بھی نہ چھوٹے. اس طرح یعنی اول وقت میں آ جائیں، جب امام نے تکبیر الاحرام پڑھ لی یہ بھی ساتھ وہیں پر ہو اور پڑھ لے، یعنی پہلی رکعت میں ہی امام کو پا لے، دیر نہ کرے. 40 دن اس طرح باجماعت نماز ادا کرے. 40 دن مشکل نہیں ہے، 1 مہینہ اور 10 دن. 1 جنوری سے آپ شروع کریں، مثال اگلا مہینہ فروری کا ہے، 1 فروری سے شروع کریں، 12 مارچ تک آپ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں کہ اول وقت میں پہنچیں. آپ نماز جماعت شروع کرنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں اور نماز ختم کر کے جائیں. 40 دن 5 نمازوں کو مکمل A to Z اول سے آخر تک نماز باجماعت ادا کریں. تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے 2 پروانے، آزادی کے 2 پروانے دیے جائیں گے.
خداوند متعال کی طرف سے اس کے پاس 2 سرٹیفکیٹ ہوں گے آزادی کے، کہ اس سے بھی آزاد ہے، یہ بھی 2 جگہوں سے یہ آزاد ہے۔ ایک نفاق سے آزادی کا پروانہ ملے گا کہ یہ شخص جو 40 دن مسلسل باجماعت نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، وہ منافق نہیں ہوگا، اس میں نفاق نہیں آئے گا۔ اور دوسرے جہنم سے نجات پائے گا یہ شخص، اسے پروانہ دے گا خداوند۔ جو 40 دن مسلسل باجماعت نماز ادا کرے اس میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے، یہ شخص اہل جہنم میں سے نہ ہوگا، یہ شخص جہنم سے آزادی حاصل کرے گا۔ جماعت کے اثرات ہوتے ہیں، آپ باجماعت نماز پڑھتے رہیں، آپ گمراہ نہیں ہوتے، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ البتہ باجماعت نماز پڑھیں اور مقاصد کے لیے شامل نہ ہو جائیں۔ بہت سارے جماعت پڑھتے ہیں لیکن وہ جماعت کے لیے نہیں آتے، وہ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اگرچہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس مسجد میں کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں، خبریں، وہ نمازی نہیں ہیں، اگرچہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ ممکن ہے کسی اور مقصد کے لیے آ جائیں۔ تو وہ آپ آئیں گھر سے نماز کے لیے کہ میں نے نماز ہی پڑھنی ہے اور باجماعت پڑھنی ہے، 40 دن اگر کریں آپ میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ آپ اہل جہنم میں نہیں اور اہل نفاق میں سے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نفاق سے بچیں، جہنم سے ہم لوگ بچیں۔ اور یہ 5ویں بات۔ 6ٹھی بات بھی ہم آج عرض کر دیتے ہیں۔ 6ٹھی بات نماز جماعت کے بارے میں یہ ہے کہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے کے بارے میں تم سے پوچھے تو کہو کہ میں اسے نہیں جانتا۔ یہ اہل بیت نے حکم دیا۔ جو شخص نماز جماعت نہیں پڑھتا، آپ کوئی شخص آیا آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو جانتے ہو، کہتے ہیں نہ بابا ہم نہیں جانتے، انکار کرتا۔ جو شخص مؤمنین کے اجتماعات میں شرکت نہیں کرتا، جماعت میں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کیا جانیں گے اس کے بارے میں؟ آپ بولا باقی جو میں جانتا ہوں وہ پھر انجان ہے، بولا ہم نہیں جانتے اسے۔ اس حد تک حکم ہے ہمیں، یعنی اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتاؤ بھی نہیں، چھوڑ دو، جانے دو، وہ اسے بھول جاؤ۔ آپ جو جماعت میں نہیں آتے اسے بھول جاؤ، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور 7ویں بات بھی عرض کروں گا۔ تو اب اس کا جو مفہوم ہے کہ اگر آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو جب آپ سے پوچھیں ابھی مجھے جی میں جانتا ہوں، ہمیشہ ہمارے ساتھ نماز جماعت میں ہوتے ہیں، ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، مومن ہیں، متدین، یہی چیزیں۔ باقی جو چیزیں آپ جانتے ہیں کہ اس کا گھر فلاں گلی میں ہے تو اس کے گھر کتنے منزل کا، اس کے کتنے کمرے ہیں، تو وہ فلان ابن فلان ہے، یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کو یہ شخص پوچھے آپ اس کو جانتے ہو، ہم نہیں جانتے۔ جو چیزیں بتانے کی ہے وہ اس کا ایمان ہے، تقویٰ ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں معلوم، وہ نہیں آتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو اسلام جو اب جب اس کا انکار کرنا ہے تو ان کا اقرار کرنا ہے۔ جو شخص آپ کے ساتھ ہمیشہ باجماعت نماز ادا کر، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے بالکل ہم جانتے ہیں انہیں۔ تو 7ویں بات بھی عرض کروں گا، نماز جماعت مومنین کے آپسی رابطے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ جو اسلامی ہو، جس میں انسان اسلامی اخلاق، اسلامی رسومات، اسلامی رہن سہن، اسلامی داد و دہاج، اسلامی رابطے، اسلامی تعلقات، اسلامی فکر، اسلامی کردار، اسلامی ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہدف انبیاء ہے، ہدف اسلام ہے اور اہداف الہیہ میں سے۔ امت اسلامیہ کا ایک ہدف یہی ہے کہ یہ امت اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ تشکیل دے، اور یہ وہی ہدف ظہور
آقا امام زمان جل اللہ تعالیٰ آقا امام زمان کس لیے آتے ہیں؟ اسلامی سماج تشکیل دینے کے لیے آتے ہیں، اسلامی معاشرہ جس میں حکومت بھی اسلامی ہو، افراد بھی اسلامی اور تمام چیزیں اسلامی، خدائی الہی سب کچھ۔ اس کی جو یہ کہاں سے جماعت، اسی کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ہمیشہ جمع ہوتے رہیں، تاکہ یہ سبق، شاید یہ سبق ہے نماز جماعت میں کہ بھائی تمہیں اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو ابھی تک کہاں ہو تم لوگ؟ تمہیں تو یہ کام کرنا ہے، اکٹھے ہو جائیں تاکہ ایک دوسرے سے رابطے بڑھ جائیں۔